أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. سورۃ النحل شروع ہو رہی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا. اس کو سورۃ النعم بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کا بیان اللہ تعالیٰ نے فرمایا. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اتا امر اللہ فلا تستعجلوا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا حکم آ پہنچا، اس کی جلدی مت مچاؤ. یعنی کفار و مشرکین کہتے تھے لاؤ عذاب اگر تم سچے ہو. ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طاقت و قوت کو اور تمہارے کہنے کو. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیامت قریب آ رہی ہے، اللہ کا عذاب اس کی پکڑ آیا چاہتی ہے. اقترب للناس حسابهم، لوگوں سے ان کا حساب قریب ہوا جاتا ہے اور وہ غفلت میں اعراض کر رہے ہیں. فرمایا اقتربت الساعة وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند کے ٹکڑے ہو گئے. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں سبحانہ و تعالی عما یشرکون، پاک ہے اس کی ذات. وتعالی عما یشرکون، اور بلند و بالا ہے ان چیزوں سے جو وہ شرک کرتے ہیں. ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتے رہتے ہیں، نازل کرتے رہتے ہیں بالروح من امرہ، اپنے حکم سے وحی دے کر علی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتے ہیں. ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون. فرمایا کہ نبیوں رسولوں پیغمبروں کو یہ وحی آتی ہے، حکم ملتا ہے کہ ان انذروا، کہ ڈراؤ خبردار کرو اور لوگوں کو بتا دو کہ انہ لا الہ الا انا، کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں. فاتقون، میرے سے ڈرو، میرا خوف اپنے اندر پیدا کرو. روح سے مراد وہی ہے کہ جس طرح روح سے جسم کے اندر جان پڑ جاتی ہے، ایسے ہی وہی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ایمان کے اندر، قلب کے اندر ایک روح پھونک دیتے ہیں اور اس کے ذریعے سے انسان اللہ تبارک و تعالی کا فرمانبردار اور تابعدار بنتا چلا جاتا ہے. خلق السماوات والارض بالحق، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی نے آسمانوں کو زمینوں کو درست پیدا فرمایا. تعالی عما یشرکون، بلند و بالا ہے وہ ان چیزوں سے جو وہ شرک کرتے ہیں. خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین. اللہ فرماتے ہیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا من نطفہ، ایک نطفے سے، ناپاک قطرے سے، جو کسی قابل نہ تھا، نہ اس میں بولنے کی صلاحیت تھی، نہ سننے کی صلاحیت تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس ناپاک نطفے اور قطرے سے انسان کو بنا دیا. اب انسان بن گیا، اب یہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، اب یہ کھلے طور پر جھگڑا کر رہا ہے، جھگڑالو بن رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے گویا مقابلے پر اتر آیا، اس کے ساتھ شرک کر رہا ہے، اس کی توحید کا اقرار و یقین نہیں کر رہا. اللہ فرماتے ہیں وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے جانوروں کو پیدا کیا. فیہا دفء، اس میں تمہارے لیے گرمی پہنچنے کا سامان ہے، یعنی اس کی جو اون وغیرہ ہے یا اس کا چمڑا وغیرہ ہے تو اس سے قسم قسم کی جاکٹیں، جوتے اور کفین اور اسی طرح خیمے وغیرہ بنتے ہیں جس سے تم سردی دور کرتے ہو، گرمی کا سامان اس سے فائدہ حاصل کرتے ہو. ومنافع، اور بہت سارے منافع ہیں جانوروں میں تمہارے لیے. ومنہا تاکلون، اور اس میں سے تم کھاتے بھی ہو. بعض جانور ایسے ہیں جس پر سواری ہوتی ہے، بعض جانور ایسے ہیں جس کا گوشت کھایا جاتا ہے، اس کا دودھ نکالا جاتا ہے، دہی، مکھن اور گھی، پنیر سب اسی سے تیار ہوتا ہے. پھر اس کے دودھ سے قسم قسم کی مٹھائیاں تیار ہوتی ہیں. اور جانور کے اللہ تعالیٰ نے بے شمار فائدے رکھے ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ بھائی اس کی کھال کے جوتے بنا دیے گئے اور ہڈیوں کے بٹن بنا دیے گئے، بس اتنا نفع ہے. نہیں، وہاں جا کر دیکھو سنبھل کے اندر مراد آباد میں کتنے جانور کی کھالوں سے، بالوں سے، سینگوں سے، کھروں سے کتنی ساری چیزیں بن رہی ہیں. جس طرح لکڑی سے یہاں سہارنپور میں بے شمار چیزیں بنتی ہیں، اسی طرح وہاں جانور کے کھالوں سے اور اس کے اعضاء سے بے شمار چیزیں بنتی ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور تمہارے لیے اس میں رونق ہے جس وقت تم ان کو واپس لاتے ہو اور جس وقت تم ان کو چراگاہ میں چرنے کے لیے
لے جاتے ہو، چراگاہ میں ان کو چھوڑتے ہو، تو ایک عجیب رونق ہوتی ہے کہ بھائی واہ کیا کہنے ان زمیندار کے، کتنی ساری ان کی بھینسیں ہیں، کتنی ان کی گائیں ہیں، کتنے ان کے جانور ہیں جاتے ہوئے آتے ہوئے، اس کی ایک عجیب رونق ہوتی ہے۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ جانور تمہارے بوجھوں کو ایسے شہروں میں اٹھا کر لے جاتے ہیں کہ تم وہاں نہیں پہنچ سکتے مگر نفس پر مشقت کے بعد، نفس کو مشقت اٹھانے کے بعد جان جوخم میں ڈال کر تم وہاں پہنچ سکتے ہو۔ ایسی جگہ تمہارے جانور تمہارے سامانوں کو لے کر اور تمہیں لے کر پہنچ جاتے ہیں۔ ان ربکم لرؤوف الرحیم، یقیناً تمہارا رب بڑا شفیق، بڑا مہربان ہے۔ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون، اللہ فرماتے ہیں اس نے تمہارے لیے گھوڑے بنائے، خچر بنائے اور گدھے بنائے، لترکبوها تاکہ تم اس پہ سواری کرو، وزینتاً اور بطور زینت کے، کہ بھائی ان کے یہاں ماشاءاللہ گھوڑے ہیں، خچر ہیں، تو آدمی کی شان بڑھتی ہے ان سواریوں سے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ فرماتے ہیں اور آئندہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ سواریاں پیدا کرے گا جو تم جانتے نہیں۔ کسی نے کہا کہ جی آپ کہتے ہو مولانا یعقوب صاحب سے، کسی نے کہا نانوتہ کے ہمارے بزرگ تھے کہ حضرت آپ کہتے ہو قرآن میں ہر چیز کا ذکر ہے، قرآن میں جہاز کا بھی ذکر ہے، ٹرین کا بھی ذکر ہے؟ فرمایا ہاں قرآن میں ٹرین کا اور جہاز کا بھی ذکر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے سواریوں کے لیے گھوڑے بنائے، خچر بنائے، گدھے بنائے، اور آگے فرمایا وَيَخْلُقُ، اور آئندہ ایسی سواریاں بنائے گا جو تم جانتے نہیں۔ صحابہ کو پتہ نہیں تھا سائیکل کیا ہوتی ہے، موٹر سائیکل کیا ہوتی ہے، کار کیا ہوتی ہے، بس کیا ہوتی ہے، ٹرین اور جہاز کیا ہوتی ہے، راکٹ کیا ہوتے ہیں۔ آئندہ بھی جتنی سواریاں وجود میں آئیں گی وہ سب کے سب اس کے اندر داخل ہیں۔ اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اللہ نے لوہے کو نازل کیا، فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اس میں بہت سختی ہے لوہے میں، وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے بہت منافع ہیں۔ اب لوہے کی ٹرین بن رہی ہے، لوہے کے جہاز بن رہے ہیں، لوہے کی سواریاں بن رہی ہیں۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کے سیدھے راستے ہیں۔ وَمِنْهَا جَائِرٌ، سیدھا راستہ اللہ تک پہنچتا ہے۔ وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور بعض راستے کجی ہیں اور بعض راستے ایسے ہیں جو گناہوں کی طرف اور نافرمانیوں کی طرف لے جاتے ہیں، حق سے دور راستے ہیں، اور حق کا سیدھا راستہ ایک ہی ہے جو اللہ تک پہنچتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ فرماتے ہیں اور اگر اللہ چاہتا تم سب کو ہدایت دے دیتا، سب کو ایک ہی راہ پر ڈال دیتا زبردستی، لیکن اللہ تعالیٰ نے زبردستی نہیں کی، اختیار دیا کہ جو چاہے سیدھے راستے پر چلے اور جو چاہے الٹے راستے پر چلے۔ آدمی کو اختیار دیا گیا ہے۔ وَالَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُم مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ، اللہ فرماتے ہیں وہ ہے اللہ جس نے آسمانوں سے، بادلوں سے، اوپر سے تمہارے لیے پانی اتارا، مِنْهُ شراب، اسی سے تم پیتے ہو، وَمِنْهُ شَجَرٌ، اسی سے درخت اگتے ہیں، فِيهِ تُسِيمُونَ، جس میں تم اپنے جانوروں کو چراتے ہو۔ یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں ملی ہیں۔ يُنبِتُ لَكُم بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ، اللہ فرماتے ہیں تمہارے لیے اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کھیتیاں اگاتا ہے، زیتون اگاتا ہے، کھجور اگاتا ہے، والعناب اور انگور اگاتا ہے، وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ہر قسم کے پھل، ایک ہی پانی ہے، ایک ہی سورج ہے، ایک ہی ہوا ہے، لیکن اس سے اللہ تعالیٰ بے شمار پھل قسم قسم کے ذائقے مزے اس کے اندر رکھے ہوئے ہیں۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے رہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اسی نے تمہارے لیے رات اور دن کو مسخر کر دیا، سورج اور چاند کو مسخر کر دیا۔ رات اپنے وقت پر آ رہی ہے، دن اپنے وقت پر آ رہا ہے، سورج اپنے وقت پر نکل رہا ہے، چاند اپنے وقت پر نکل رہا ہے۔ یہ ساری کی ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اپنی قدرت سے عطا فرمائی۔ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ، اور ستارے بھی اس کے حکم سے تابع ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ستاروں کو بھی ہمارے نفع فائدے کے لیے بنایا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ستاروں سے لوگ دیکھ کر راستے طے کرتے ہیں۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ، اور اسی نے تمہارے لیے زمین میں مختلف قسم کے رنگ برنگے سامان بکھیر دیے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، یقیناً اس میں لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، یقیناً اس میں ایسے قوم کے لیے نصیحت ہے۔
ایسے قوم کے لیے نشانی ہے جو نصیحت کو حاصل کرتے ہیں اور سمجھنا چاہتے ہیں، تو ان مخلوقات کو دیکھ کر وہ بنانے والے اللہ کو، خالق کو پہچان سکتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، فرمایا وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر دیا تاکہ تم اس سے تازہ گوشت کھاؤ، وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً، اور اسی سے تم زیورات نکالو، تَلْبَسُونَهَا جس کو تم پہنتے ہو، وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور آپ دیکھتے ہو کشتی کو کیسے وہ سمندر کو، پانی کو چیرتی پھاڑتی ہوئی جاتی ہے، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین کو بھی تابع کر دیا کہ اس کے اندر بو، کاٹو، کھاؤ، اور اسی طرح سمندر کو بھی تابع کر دیا، اس کے اندر کشتی چلاؤ، جہاز چلاؤ، یہاں کے سامان وہاں لے جاؤ، وہاں کے سامان یہاں لے کر آؤ، اور پھر مچھلیاں بھی شاندار عمدہ گوشت تازہ وہاں رکھ دیا، اور پھر موتی مونگے بھی وہاں پر رکھ دیے، ان سے زیورات بنتے ہیں، بے شمار نفع اللہ نے سمندر میں، پانی کے اندر بھی رکھ دیے۔ یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں، اس لیے تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور اس نے زمین میں بوجھ ڈال دیے پہاڑوں کی شکل میں، کہ زمین پانی کے اوپر تھی تو ہلنے لگی، تو اللہ نے پہاڑوں کو گاڑ دیا، جس کی وجہ سے اب وہ ہلنا بند ہو گئی، اللہ فرماتے ہیں۔ اور اس نے زمین میں بوجھ ڈال دیا پہاڑوں کی شکل میں، ان تمید بکم، کہیں وہ تمہیں لے کر ہلنے نہ لگے، وانہارا، اور اس نے زمین میں تمہارے لیے نہریں جاری کر دی، وسبلن، اور راستے بنا دیے، لعلکم تہتدون تاکہ تم راستے پاؤ، وعلامات، ہدایت حاصل کرو، منزل مقصود پر پہنچ جاؤ، وعلامات، اور نشانی اللہ تعالیٰ نے بنائی، وبالنجم هم يهتدون، اور ستاروں کے ذریعے بھی لوگ ہدایت حاصل کرتے ہیں، راستے پکڑتے ہیں، سمتیں طے ہوتی ہیں۔ افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون، اللہ فرماتے ہیں کیا وہ جس نے سب کو پیدا کیا وہ اس کے جیسا ہو سکتا ہے جس نے کچھ نہیں پیدا کیا؟ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یعنی اللہ نے جو آسمان بنایا، زمین بنائی، چاند سورج ستارے بنائے، سارا کچھ اس نے بنایا، اس کو تم ایسے پتھروں کے اور ایسے درختوں کے مشابہ قرار دیتے ہو اور اس کے ساتھ تم شریک ٹھہراتے ہو، کیا تم سمجھ نہیں رکھتے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، یہ تو چند نعمتیں اللہ نے بتائی، سمندر کی، پہاڑوں کی، اور راستوں کی، ستاروں کی، اور پھلوں کی۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ بہت معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ کہ اتنے کفر پر، شرک پر اللہ تعالیٰ تک کہ تمہیں ختم کر دیتا، مٹا دیتا، نیست و نابود کر دیتا، لیکن اللہ نے تمہیں ڈھیل دی ہوئی ہے، موقع دیا ہوا ہے، مان لو ابھی موقع ہے، کفر سے، شرک سے بعد آ جاؤ، اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر اللہ کو پہچان لو تو بچ جاؤ گے، وہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور اللہ جانتا ہے اس کو بھی جو تم چھپاتے ہو اور اس کو بھی جو تم ظاہر کرتے ہو۔ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ، اللہ فرماتے ہیں جن کو لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، وَهُمْ يُخْلَقُونَ، وہ تو خود پیدا کیے ہوئے ہیں، آگ کہاں کیا بنا دے گی، اور درخت کیا بنا دے گا، پانی کیا بنا دے گا، جو خود بنے ہوئے ہیں، محتاج ہیں، مٹی ہیں، پتھر ہیں۔ اموات غیر احیاء، اللہ فرماتے ہیں مردہ ہیں، غیر احیاء، ان میں زندگی نہیں ہے۔ وما یشعرون ایان یبعثون، انہیں تو احساس بھی نہیں کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے، ان کو نہ سننے کی طاقت ہے، نہ سمجھنے کی طاقت ہے، نہ انہیں پتہ ہے قیامت کب آئے گی، وہ کب اٹھائے جائیں گے، کب کیا ہوگا، کچھ خبر نہیں۔ تو ایسے بے خبروں کو تم خدا مانتے ہو، ان کی پوجا کرتے ہو، تو تمہارے سے بے عقل کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سب کو قرآن مقدس پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اس کو سارے عالم میں پھیلانے پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب دو تسبیح لا الہ الا اللہ کی پڑھیں گے اس توجہ اور دھیان کے ساتھ کہ اللہ کا ہر غیر ہمارے دل سے نکل رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی محبت، اس کا یقین ہمارے دل میں آ رہا ہے۔ درمیان میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھیں گے کہ جو کچھ علم و عمل ہمیں ملا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت، ان کی دعوت سے ملا۔ اے اللہ ان کو ان کی اپنی شایع نشان بہترین بدلہ عطا فرما۔
لا इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। اللهم لك الحمد كما أنت أهل، فصل وسلم على سيدنا مولانا محمد كما أنت أهل، وافعل بنا ما أنت أهل، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. या अल्लाह हमारे यहाँ जमा होने को बेहद कबूल फरमा, पढ़ने सुनने को कबूल फरमा, पढ़ने सुनने में जो गलती होता है उसको मुआफ़ फरमा, आइंदा सही से पढ़ने की, सुनने की, अमल करने की और इल्म अमल की दावत को लेकर सारे आलम में फिरते रहने की हमें पूरी उम्मत मुस्लिमों को तौफीक नसीब फरमा। या अल्लाह हमारी मस्जिदों को मस्जिद नबी जैसा बना, हमारे घरों को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरों जैसा बना, हमारी बस्तियों महलों को मदीना मुनव्वरा जैसा बना, हमारे मर्दों को, औरतों को, बच्चों को हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह इल्म में, ज़िक्र में, इबादत में, दावत में लगने लगाने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह तमाम बीमारों को शिफा नसीब फरमा, तमाम मक़रूज़ों के कर्ज़ों के अदायगी का रास्ता बंदोबस्त फरमा, तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, हाज़रीन मजलिस की जायज़ तमन्नाओं को, ज़रूरतों को पूरा फरमा। या अरहमर राहिमीन रहमत की बारिशें नाज़िल फरमा। या अल्लाह जहन्नम से हमें पूरी उम्मत मुस्लिमों को निजात नसीब फरमा। ऐ अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में हमें पूरी उम्मत मुस्लिमों को दाखिल फरमा। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिनल खैरि कुल्लिहि
عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل نسألك مما سألك به محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك مما تعوذ منه محمد صلى الله عليه وسلم وما قضيت لنا من قضاء فجل عاقبته رشدا آمين صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا